روشنی ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، تیرے پاس کیا کمی ہے، مجھے بخش دے اجالے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ اور شعر دیکھیے گا، دل میں اترے تو محبت سے دعا دیجیے گا۔ بطور خاص یہ شعر ہے، جنہوں نے اپنی ماتھے کی نظر سے وہ منظر دیکھا ہے وہ تو مست ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے اسی چترا درگا ہی میں رہ کر اپنے سینے کو نبی کا مدینہ بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کم مست نہیں ہوں گے۔ خاص توجہ چاہوں گا، منظر کشی کی ہے اس دربار کی کہ یہ دیار ہے سخی کا، توجہ دیکھ علماء کرام، سخی کا یہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا، نبی کا یہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا، جہاں ہاتھ میں لیے جہاں ہاتھ میں لیے ہیں سبھی عاجزی کے پیالے، نعرہ تکبیر، زندہ باد، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا۔ اور اتنے شعر میں لکھ سکا تھا تب تک کہ ایک آیا، آپ تو جانتے ہیں وہاں کون ٹوکنے آتے ہیں، دیکھا اب وہ ہاں طریق والے نہیں، کسی علی الگ فریق والے تھے، اللہ اس طریق اور فریق دونوں سے ہمیں بچائے۔ عجیب و غریب شکل تھی اور بالکل عجیب، بنگال کا تھا لیکن اردو کے بجائے عربی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اٹک بھی رہا تھا، تو بس مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، یہ بدعہ ہے، بدعہ، وہ بدعت بھی نہیں کہہ پاتے، ہاں بدعہ بدعہ۔ تو بہرحال مجھے اس پہ غصہ آ گیا اور اسی غصے میں دو مصرے کہہ دیے، اور خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا، دید سمجھتے ہیں نا، دید کہتے ہیں دیدار کو، مومن کو اگر ان کی دید ہو جائے تو سمجھ جاؤ عید ہو جائے۔ پیچھے والوں کی بھی خاص توجہ چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ خواجہ خواجگاہ ہند الولی فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہو کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب اس کا حال یہ ہے تو اس کے بنانے والے کا حال کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل ہی درود پڑھنے لگے۔ اب وہ کتنا بدنصیب ہے جو حضور کو دیکھے اور خدا یاد نہ آئے، حضور کو دیکھنے کے باوجود خدا، کتنا بدنصیب وہ انسان ہے، جیسے ابو جہل ابو لہب دیکھا مگر کچھ یاد نہ آیا۔ خاص توجہ چاہوں گا، شعر دیکھیے گا کہ تیری دید دید رب ہے، توجہ پیچھے والوں کی، تیری دید دید رب ہے، رب ہے، رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، سب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، اسے کیسے سمجھے نجدی
اسے کیسے سمجھے نجدی ہوئے قلب جن کے کالے. نعرہ اکبر یا رسول اللہ تاج العلماء شیر کی تلوار ہے شیر کی تلوار ہے زندہ باد زندہ باد خاص طور اب جب یہ دید لفظ آپ نے سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ اگلے مصرے میں اگلے شعر میں جو دید ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے. اور میں نے یہاں دید اس لیے استعمال کیا ہے کہ مشہور زمانہ وہ لفظ جسے ہر آدمی سمجھ جاتا ہے اسے کیوں نہیں استعمال کیا اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں. آپ نے سنا ہوگا علماء سے بھی سنا ہے 27ویں شب ہے رجب المرجب کی حضور کی معراج ہوئی. سنا ہے نا لیلۃ المعراج. معراج کا کئی معنی ہے. کبھی تفصیل سے اسی عنوان پہ بولنا ہوا تو بیان کروں گا. لیکن معراج کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ معراج کہتے ہیں پرموشن کو. کسے کہتے ہیں؟ پرموشن. جیسے ایک آدمی سپاہی تھا, کیا تھا, اور رات ہی رات وہ ایس پی ہو جائے تو اس کی معراج ہے کہ نہیں. سی ایم تھا 24 گھنٹے میں پی ایم ہو گیا, معراج ہے کہ نہیں. زندگی میں کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی تھی, پتہ نہیں کیا ہوا ایک جھٹکے میں مفتی ہو گیا تو معراج ہے کہ نہیں. ذرا سا خاموش ہو جائیے ادھر. اسی کو معراج کہتے ہیں. معراج کا ایک مفہوم یہ نہیں کسی بھی چیز کو, ایک مفہوم یہ بھی. تو اب آپ بتائیے کیا 27ویں رجب کو حضور کا براق پہ بیٹھنا یہ حضور کی معراج ہے؟ آئے بیت المقدس میں جانا, نبیوں کی امامت کرنا, پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک, ہمیں سب آسمان زمین حضور ہی کے صدقے میں تو بنے. تو کیا اس پہ قدم رکھنا حضور کی معراج ہے؟ جبریل کے کاندھے پہ پاؤں رکھنا, نالین رکھنا حضور کی معراج ہے؟ سدرا جانا اور پھر لاما کا, ارے وہیں سے تو نبی کا نور چلا تھا. جہاں سے چلے تھے وہیں تو گئے تھے. تو ہے کیا معراج؟ معراج تو ہوئی ہے. اب یہ بات کسی درسگاہ میں نہیں پتہ چلے گی کیونکہ درسگاہ اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتی ہے. ایک خانقاہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے گدڑی پہنے ہوئے کسی صوفی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ بتاؤ معراج ہے کیا؟ تو صوفی صاحب مچل کے بولتے ہیں, توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے پھر شعر سناتا ہوں. صوفی کیا کہتا ہے کہ یہ معراج نہیں ہے, معراج یہ ہے کہ جس وقت, توجہ, جس وقت نبی نے اپنا قدم ناز براق پر رکھا اس وقت نبی کی نہیں براق کی معراج. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ بیت المقدس میں گئے نبی, بیت المقدس کی معراج, نبیوں کی امامت کی, نبیوں کی معراج. پہلے آسمان پہ گئے, پہلے آسمان کی معراج, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ جناب کلیم سے ملے حضرت موسیٰ کی معراج, جناب خلیل سے ملے حضرت ابراہیم کی معراج, سدرا پہ پہنچے, عالم سدرا کی معراج. جبریل کی کافوری پلکوں پہ قدم نبوت رکھا تو جناب طائر سدرا کی معراج. ارے اس رات نبی کی نہیں, نبی گزرتے جا رہے ہیں معراج کرواتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میں نے شب معراج نہیں شب دید کہا. کیا کہا؟ دید کی رات, دیدار کی رات, انوار و تجلیات کی برسات, فرشتوں کی نورانی بارات, مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عالم میں خیرات ہے. سبحان اللہ. ہر طرف کفار و مشرکین کی گھاٹ ہے. اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے. اور یہ شعر سنیں گے تو میں نے منظر کشی کی ہے معراج کی, اور اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا جو دیکھے اور بتائے کہ کیا کیا تھا. شعر سننے کے لیے تیار ہیں؟ شعر دیکھیے.
کہ شب دید کا وہ لمحہ لمحہ لمحہ، شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا تنہا، شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا، ملا قرب خاص مولا، ملا قرب خاص مولا، رہ نور حق کے حالے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، حوالے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے۔ کسی موقع پہ پوری نعت پاک سناؤں گا، مقطع سننے اور پورے رنگ میں ڈوب کے سنیں، تخلص نور ہے، اب جو جس معنی میں لے اس کا حسن ظن ہے۔ توجہ چاہوں گے، دیکھیے گا، دربار ہے وہیں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا، گھر کا، گھر کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، در کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، کرو معاف سب خطائیں، کرو معاف سب خطائیں، اے معاف کرنے والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے، مجھے تو قبول کر لے میرے کالی کملی والے، نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے۔ جھوم کے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ پورا مجمع باواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی نکل گیا، رات بوڑھی ہو رہی ہے، مگر یہ دیکھ کے خوشی ہے کہ رات تو بوڑھی ہے مگر ماشاءاللہ مجمع جمع، موسم ٹھنڈا ہے لیکن ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب ان کا کرم ہوتا ہے تو اچھا اچھا ٹھنڈا گرم ہوتا ہے۔ اور سنیوں کی اسی جوانی سے تو وہ پریشان ہے۔ اب میں نام بھی دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں وہ کہہ دوں تم سمجھ جاؤ۔ آپ کی جوانی بڑھتی ہے تو ان کی پریشانی بڑھتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے گا۔ اگر ترجمہ دل میں اتر گیا تو پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوئی تو انشاءاللہ رات چاہے جتنی بوڑھی ہو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ایک بات کہوں، پیچھے والے ذرا کم گردن گھما رہے ہیں، شاید یہ سوچ کر کہ وہ بہت پیچھے ہیں۔ یہاں ہمیں اسی لیے اونچائی پہ بیٹھالا گیا ہے تاکہ ہر طرف دیکھ لیں۔ آپ کی جب جوانی بڑھتی ہے تو ان کی پریشانی بڑھتی ہے، تو جانتے ہیں نا، اس لیے پریشان نہ ہوئیے گا، غور سے سنیے گا۔ اگر سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتحاد سنیت کے حوالے سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ہولڈ with power and might the rope of Allah Almighty. بالکل لوز نہ کرنا, قیامت تک تھامے رہو. یہ پہلا نسخہ ہے اتحاد کا, اور سب سے عظیم نسخہ ہے جو نبی نے مدینے میں آتے ہی اپنی امت کو دے دیا. مضبوطی سے اللہ کی رسی کو کیا پکڑے رہو, تھامے رہو. اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو صرف پکڑنا نہیں, طاقت سے پکڑنا, گرفت مضبوط ہونی چاہیے. اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ظاہر ہے اتنی نعمت ہے اللہ کی کہ بوڑھے ہو جاؤ گے یاد کرتے کرتے پوری نہیں ہوگی. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انسان بنایا. قادر مطلق ہے, ہمیں جانور بنا دیتا, کچھ بھی بنا دیتا, ہم کیا کر لیتے. مگر اس کی شان اور احسان دیکھو. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں, مسلمان بنایا. کسی اور نبی, ایسا بھی نہیں کہ کسی اور نبی کا امتی بنایا. کرم اپنے چرم پہ جب پہنچا تو اس نے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. اب گھر والوں کی طرف سے کہوں کہ کتنا کرم ہے بنی فاطمہ پہ اللہ کا کہ اپنے نبی کی سنتان بنایا. اب اتنا کرم بالائے کرم ہم رکھے ہیں اور آپس میں جھگڑے کریں, کتنے مورخ اور بے وقوف ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور اللہ کی نعمتوں کو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم سب پر کی. اور ایک خاص نعمت کا یہاں ذکر ہے, اذ کنتم اعداء. یہ موبائل ہے یا میزائل ہے؟ اتنی آواز. سائلنس موبائل کیجیے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے. توجہ, جب مسکرا کے فریش ہوئے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں تم پر, سب کو یاد کرو. مگر ایک خاص نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے, اور وہ کیا ہے؟ اذ کنتم اعداء. کہ ایک لمحہ ایسا تھا, ایک گھڑی ایسی تھی کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. کیا تھے؟ شترو تھے, اینیمی تھے. یو وہ اینیمی ایچ ادر, ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے, ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو, ہر امیر غریب کو چباتا تھا. آتنک اپنے چرم پہ تھا, ایک دوسرے کا کالر نوچتے تھے اور ہتھ تیرے کی ڈھک تیرے کی آستین وستین منٹوں میں چڑھ جاتی تھی. ایسے دشمن تھے. پھر ایک آنے والا آیا, سبحان اللہ, آنے والا آیا, اس نے کل کے دشمنوں کو دوست بنا دیا. اور کس طرح بنایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پھر اس نے اللہ کے کرم سے, یا اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے میں ان دشمن دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دی. اور نتیجہ کیا نکلا پھر اس کا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر اللہ کی اس نعمت کے ذریعے تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب جب بھائی ہو گئے تو ڈھائی نہ بننا. بھائی نبی نے بنایا ہے, خدا نے بنایا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں بھی بھائی تھے, وہاں بھی بھائی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ, اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے پس منظر اور پیش منظر اور نزول کی طرف جاؤں, صرف یہ پرکھنے کے لیے کہ آپ سنتے کس طرح ہیں, میں خود اپنے طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ بتائیے کسی نے اللہ کی رسی دیکھا ہے؟
Anybody can see the rope of Allah Almighty. हमें जब अल्लाह की रस्सी देखोगे तो फिर वो गिरफ्त भी तुम्हें देखनी पड़ेगी जिसको अल्लाह ने पकड़ रखा है। और पता चला वो गिरफ्त देखा तो फिर वो बाजू भी देखो, बाजू देखा तो फिर सीना भी देखो जहां वो बाजू फिट है। फिर देखते 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 ये नतीजा होगा था कि चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। अल्लाह की रस्सी को हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह को नहीं देख सकते। वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं। वो अनसीन है, उसे कोई देख नहीं सकता, हम सीएबल है, हमें देखा जाता है। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो जिस्म से पाक, हम जिस्म वाले। वो हदो हुदूद से पाक, हम हदो हुदूद वाले। वो तवालुदो तनासुल से पाक, हम तवालुदो तनासुल वाले। अरे वो इम्कानियात से पाक, वो रब है, हम मरबूब। वो खालिक, हम मखलूक। वो माबूद, हम आबिद। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। तो बताइए, है कोई जो उसे देख सकता है? हमारी एक इंतहा है, वो तो गैर मुतनाही, अक्ल की रसाई भी नहीं हो सकती। वो लामकां वाला, हम मकां वाले, कोई नहीं देख सकता। तो भाई जब देखोगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे? मैं चाहता हूं बिल्कुल केजी नर्सरी की स्टैंडर्ड पे आके बात करूं, ताकि अगर कोई ये कसम खा के आया है कि मैं कुछ नहीं समझूंगा तो इंशाल्लाह वो भी समझ के उठेगा। सुभान अल्लाह। पकड़ोगे क्या? जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, पकड़ेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो सुनो, और जिंदगी के साथ सुनो, ताकि जिंदगी का भी मजा मिल जाए और बंदगी का भी मजा मिल जाए। किसी चीज को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने के लिए there are 5 sources of knowledge granted and given by Allah Almighty to everybody else. अल्लाह ने 5 महान शक्तियां, 5 इंद्रियां, हवा से खमसा, जिनके जरिए हम किसी का इदराक करते हैं। जैसे ये माइक मुलायम है कि कड़ा, हमने छुआ तो पता चल गया है ना, ये कुव्वते लामेसा है। ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, कैसे पता चला? बोलिए, जोर से बोलिए। मैं इसलिए जोर से बोलवाता हूं ताकि मैं समझूं कि यहां सिर्फ कन्नड़ा नहीं बल्कि उर्दू भी समझी जाती है। देख के ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, कैसे पता चला? सूंघ के, शामा के जरिए। ये आवाज मर्द की है या औरत की, बच्चे की या बच्ची की, कैसे पता चला? सुन के पता चला। ऐसे ही ये खाना जो है वो गुजराती है कि बंगाली है कि कन्नड़ी है कि मलयाली है, ये खाना है कहाँ का, कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है, कैसे पता चला? चख के पता चला। तो 5 सोर्स ऑफ नॉलेज। अब मैं सीधे आ रहा हूं, एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं ताकि कोई जुमला इधर से उधर ना जाए। ऐ चित्रा दुर्गा वालों, मुझे बताओ कि जब इन्हीं 5 चीजों से हम किसी का इदराक करते हैं कि कोई इल्म हासिल करते हैं, तो मुझे बताओ इन 5 में से क्या तुम खुदा को जान सकते हो? अब जब उसे तुम छू नहीं सकते तो जानोगे कैसे? जब उसे तुम चख नहीं सकते तो जानोगे कैसे? जब उसे देख नहीं सकते, उसे सुन नहीं सकते, जब उसको चख नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, तो पहचानोगे कैसे? और जब उससे तुम देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो कैसे समझोगे? ए अल्लाह तू ही बता। तो आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, ये क्यों देखता है कि मैं दिखता नहीं? अरे ये क्यों नहीं देखता कि कौन मुझसे करीब है? कौन करीब है? क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो सबसे ज्यादा करीब है वही हम सबका हबीब है। अरे मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह की रस्सी पकड़ना है
ادھر ادھر مت بھٹک، میرے محبوب کا دامن پکڑ لے اللہ کی رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد بس پکڑ کے تو دیکھو، ہاتھ میں مدینے والے کا دامن ہوگا اور آواز آئے گی تو نے حبل اللہ کو تھاما ہے، اللہ کی رسی کو تھاما ہے، مضبوطی سے تھاما ہے۔ میں کسی تفصیل میں گئے بغیر بڑی تیزی سے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا قاضی روزبہان بقلئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، ان کے شاگرد ہیں حضرت ابن عطا اور ان کے شاگرد ہیں حضرت قاضی ایاز اندلسی مالکی۔ وہ اپنی کتاب شفا شریف میں حضرت قاضی روزبہان بقلئی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کون ہیں؟ قاضی روزبہان، ان کی شان یہ ہے کہ جو حدیث طلبہ ان کو سناتے تھے، اسٹوڈنٹس، جس حدیث پہ یہ گردن ایسے گھماتے تھے، ایسے لا نہیں، طلبہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع۔ اور جس حدیث پہ آپ ایسے ایسے کرتے تھے، اسٹوڈنٹ سمجھ جاتے تھے یہ حدیث صحیح ہے۔ اتنے بڑے محدث، اور قرأت علی الشیخ ہوتی تھی، وہ بیٹھے سنتے تھے، طلبہ سناتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ طلبہ میں بھی کچھ ایک دو ہوتے ہیں نا ہر جماعت میں بکرات ٹائپ کے، ایک حدیث پر بحث شروع کر دی۔ وہ سنانے لگا، حضرت نے گردن گھمائی، نہیں نہیں، پھر وہ سنا رہا، حضرت نے پھر گردن گھمائی، قاضی روزبہان بقلئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے بحث شروع کر دی، کہ حضور آپ اس حدیث کو غلط کہہ رہے ہیں، ارے اس کے رجال کو تو دیکھیے سب ثقات ہیں، اسناد کو تو دیکھیے سب مضبوط ہیں، نہ اس میں کہیں سے ارسال ہے، نہ کہیں سے اس میں ادراج ہے، نہ کہیں سے ضعف ہے، نہ کہیں سے انکار ہے، یہ مکمل حدیث صحیح ہے۔ وہ بار بار ضد کرتا رہا، مگر حضرت گردن گھماتے رہے۔ جب حد ہو گئی تو آپ کو جلال آ گیا، کہ چپ، بکرات کہیں کے بار 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 صحیح صحیح کر رہا، سن، ارے میں کیسے گردن یوں گھماؤں؟ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ مدینے والے آقا کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں روزبہان اس لڑکے کی بات مت مان، میں نے یہ نہیں کہا۔ ایسے محدث، ان کے پاس ایک حدیث جسے حضرت قاضی ایاز نے بھی نقل کیا، پوچھا گیا حضور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ یہ موبائل کسی جو بج رہا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو تو، یہ کس کا موبائل ہے؟ ہاں ادھر میری طرف دیکھیے، اب آپ میری طرف دیکھیے، حبل اللہ کیا ہے؟ یہ کس سے پوچھا؟ حدیث ہے کہ پوچھنے والوں نے پوچھا حبل اللہ کیا ہے، تو آواز آئی چترا درگا والوں، کیا کہ حبل اللہ کچھ اور نہیں، ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، وہی حبل اللہ ہے۔ مضبوطی سے تھام لو، ایک دم مضبوطی کے ساتھ، نہ ادھر گڑبڑ ہوگا نہ ادھر گڑبڑ ہوگا۔ جس نے جس موقع پہ تھاما، جس انداز سے تھاما، اس کو اس تھامنے کا فیض ملا ہے۔ اور تیز دباؤ، یہ کون ہے؟ اور تیز دباؤ ذرا سا، یہاں لوگ زیادہ بولتے ہیں کیا؟ ہم تو سوچے تھے ایک ہی مقرر کو بلایا ہے آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ کئی مقرر بیٹھے ہیں۔ ذرا اشاروں سے کام لیجئے، زبان سے توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، ذہن کو وہیں لاؤ۔ کیسا انوائرمنٹ تھا، کیسا ماحول تھا، حضور نے کس انداز سے سب کو جمع کیا۔ مکے سے مدینے کی طرف روانگی ہوئی، ہجرت ہوئی، سارے صحابہ ایک دوسرے کے بھائی نظر آ رہے ہیں۔ نوبت یہ تھی میرے دوستوں کی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ اونٹنی رکی، تو جناب ابو ایوب انصاری نے اپنا دروازہ کھول دیا، حضور تشریف لائیے، یہ میرا